بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہے نا ایک مختصر سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ محبت جو ہے اس کو عام کرنا ہے اور جو نفرتیں ہیں ان کو کم کرنا ہے، خصوصاً جو ہے جو لوگ اہل طریقت ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو مجھ جیسے لوگ جو اہل طریقت کے ساتھ منسلک ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم لوگ جو ہے وہ فاصلوں کو کم کریں، ہم لوگ محبتوں کو بڑھائیں، نفرتوں کو کم کریں، قدورتوں کو کم کریں، دشمنیوں کو کم کریں اور محبت کو عام کریں، معاف کریں۔ مجھے ابھی یہ بات کرتے ہوئے ایک اور بات یاد آ گئی۔ یہ بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے، تو میں اس کو کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہوں۔ میں نہیں بیان کرتا، بزرگان دین ہیں جس کا میں نے سنا، اپنے بابا جی پیر سید حاجی محمد سعید فیضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سنا اور کتابوں میں پڑھا، ان کی کتابوں میں بھی پڑھا، اور جو میں نے اس کا ایک خاکہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو طریقت ہے وہ شریعت کی حفاظت کرتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ شریعت جو ہے وہ ایک اچھا انسان مسلمان بناتی ہے، جبکہ طریقت جو ہے وہ اچھا انسان بناتی ہے۔ تو اچھے انسان کا جو وہ آؤٹر سرکل ہوتا ہے وہ اچھے مسلمان والے انر سرکل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجیے۔ آج کے دور میں ہم لوگ جو ہے وہ ایکسٹریمزم اور اس کے شکار ہیں، اینٹی اسلام جو نظریات ہیں وہ بہت زیادہ عام ہیں۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھے مسلمان کی طرف تو لوگ جو ہے دے کین فنگر پوائنٹ، لیکن اگر اچھا مسلمان جو ہے وہ جب اپنی ساری کیفیات سے گزرتا، کوئی اس نے اچھا انسان کہیں الگ سے نہیں بننا، وہ اسلام پر ہی عمل کرتے ہوئے وہ بنتا ہے، لیکن جب وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے اور اس آؤٹر سرکل میں رہتا ہے اچھے انسان کے، تو اس کے اندر جو ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے اس کی شخصیت جو ہے نا وہ مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ تو طریقت جو ہے وہ شریعت کی حفاظت کرتی ہے، اور طریقت میں آپ یاد رکھیے یہ بہت مشہور واقعہ ہے، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے۔ ویسے کچھ لوگ کچھ اور اولیاء سے بھی اس کو منسلک کرتے ہیں، لیکن یہ داتا گنج علی بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ منسوب ہے کہ ان کے ہاں کوئی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ملحد اور جو ہے وہ نہ ماننے والا وہ آیا، اس نے کہا جی میں نے آپ کی بڑی سنی ہے کرامات کا قصہ جو ہے نا بڑے سنے، تو مجھے بھی وہ کرامت دکھائیے۔ تو انہوں نے عاجزی کا اظہار فرمایا، انہوں نے فقیر تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے اور وہ کبھی بھی اپنی بڑائی اپنی تعریف نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، البتہ میرا یہ غریب خانہ حاضر ہے، تم رہو اور میرے مہمان بن کے رہو۔ تو وہ حضرت صاحب جو تھے وہ 8 5 10 دن جو ہے نا وہ ان کے پاس رہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن گئے کہ جی میں نے حضور مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ میں تو یہاں رہا ہے اور مجھے آپ کے اندر آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، کوئی مجھے یہاں پر جو ہے نا وہ روحانیت نظر نہیں آئی، کوئی مجھے یہاں پر کوئی جلوے نظر نہیں آئے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے جو ہے اتنے دن تم یہاں پر رہے ہو تم نے کوئی خلاف شریعت عمل دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اس سے زیادہ اور کرامت کیا دکھاؤں کہ ایک غریب کے آستانے پر جہاں پر لوگوں کی آمد ہے، لوگ جو ہے وہ کئی طرح کے نظریات لے کر آتے ہیں، لیکن وہاں پر تمہیں خلاف شریعت کوئی عمل نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک کرامت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت جو طریقت ہے وہ شریعت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جو اہل طریقت ہوں گے، جو اہل نظر ہوں گے، وہ اہل شریعت بھی ہوں گے۔ تو میں جو ہے نا وہ اپنے جیسے ڈھونگیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، یعنی آپ یوں کہہ لیے کہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردی، جتنے مشائخ خزام گزرے ہیں، اولیاء اکرام، خصوصاً حضور سر سکتی، حضور جنید بغدادی، حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار، حضور خواجہ سید فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضور بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور مخدومیہ میں جہانیہ جہاں دست رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشدان اعظام، آپ کے مرشدان اعظام،
وہ ہیں اہل طریقت، اور وہی اہل ذکر ہیں، انہی سے پوچھنا ہے، انہی کے پاس بیٹھنا ہے، انہی سے سیکھنا ہے. انہی سے سیکھیں گے تو اچھے مسلمان بنیں گے، انہی سے سیکھیں گے تو اچھے انسان بنیں گے. آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا رستہ دے، محبت کا رستہ دے، معافی کا رستہ دے، اور اہل طریقت کا رستہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.